إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 11 ہم پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں آج کے سبق میں ہیں ہماری تربیت کے حوالے سے اور اپنے آپ کو دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کے کئی مقامات ایسے ہیں کہ جن پر اگر غور کیا جائے، توجہ کیا جائے اور تو وہ ایک ایک آیت، وہ ایک مقام، ایک آیت، ایک رکوع یا ایک آیت کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی پر ہی انسان توجہ کرے اور اپنی زندگی کو دیکھے تو اپنی آخرت سنوار سکتا ہے۔ تو اس رکوع کو توجہ سے سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ فرح المخلفون، خوش ہوئے پیچھے چھوڑے جانے والے، پیچھے رہ جانے والے، بمقعدہم، اپنے بیٹھے رہنے پر، اپنے پیچھے رہنے پر وہ خوش ہو گئے، خلاف رسول اللہ، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وکرہوا، اور ان سب نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا، کہ وہ سب جہاد کریں، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنے نفسوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقالوا، اور ان سب نے کہا، لا تنفروا، تم سب مت نکلو، فی الحر، گرمی میں، قل، آپ کہہ دیجئے، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے، زیادہ گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ ہوتے وہ سب جاننے والے ہوتے، ان کو سمجھ ہوتی ہے اس بات کی، فلیضحکوا قلیلا، بس چاہیے کہ وہ سب ہنسیں بہت کم، ولیبکوا کثیرا، اور چاہیے کہ وہ روئیں بہت زیادہ، جزاء بما کانوا یکسبون، اس کے بدلے میں جو سب وہ کمائی کرتے ہیں، فإن رجعک، پھر اگر واپس لے آئے آپ کو اللہ، الی طائفۃ، کسی گروہ کی طرف، منہم، ان منافقوں میں سے، فاستأذنوک، پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے، للخروج، جنگ میں نکلنے کی، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، لن تخرجوا، ہرگز نہیں تم سب نکلو گے، معیہ، میرے ساتھ، ابدا، کبھی بھی، ولن تقاتلوا، اور ہرگز نہیں تم سب لڑو گے، معیہ، عدوا، میرے ساتھ مل کر کسی بھی دشمن سے، انکم، کہ بے شک تم، رضیتم بالقعود، تم راضی ہوئے بیٹھے رہنے پر، اول مرہ، پہلی مرتبہ، فقعدوا، تو تم سب بیٹھے رہو، مع الخالفین، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، ولا تصلی، اور نہ آپ جنازہ پڑھیں، علی احد، کسی ایک پر، منہم، ان میں سے، ماتا، جو مر جائے، ابدا، کبھی بھی، ولا تقم، اور نہ آپ کھڑے ہوں، علی قبرہ، اس کی قبر پر، انہم، بے شک وہ، کفروا، کہ ان سب نے کفر کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا، اور وہ سب مرے، وہم فاسقون، اس حال میں کہ وہ سب نافرمان تھے، ولا تعجبک اموالہم، اور نہ بھلے لگیں آپ کو ان کے مال، واولادہم، اور ان کی اولاد، انما یرید اللہ، در حقیقت چاہتا ہے اللہ، ان یعذبہم، کہ وہ عذاب دے انہیں، بہا، ان کے ذریعے سے، فی الدنیا، دنیا میں، وتزہق، اور نکلیں، انفسہم، ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جائے کوئی سورت، ان آمنو، کہ تم سب ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، وجاہدوا، اور تم سب جہاد کرو، مع رسولی، اس کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک، تو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولو الطول، حیثیت والے، مال والے لوگ، منہم، ان میں سے، وقالو، اور وہ سب کہتے ہیں، ذرنا، چھوڑ دو ہمیں، نکم مع القائدین، ہم ہو جائیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، رضو، وہ سب راضی ہو گئے، بأن یکونوا، اس بات پر کہ وہ سب ہو جائیں، مع الخوالف، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، وطبع، اور مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، پس وہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن الرسول، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو سب ایمان لائے، معہو، اس رسول کے ساتھ،
जाहदू सब जिहाद, उन सब ने जिहाद किया, बेअमवालिहिम अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम और अपनी जानों से, व उलाइका लहुमुल खैरात और यही वो लोग हैं कि इनके लिए भलाइयाँ हैं, खैरात हैं, व उलाइक और यही वो लोग हैं हुमुल मुफलिहून जो कामयाब होने वाले हैं। अअद्दल्लाह तैयार की हैं अल्लाह ने, लहुम उनके लिए, जन्नातिन बागात, तजरी के बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार उनके नीचे से नहरें, खालिदीन फ़ीहा वो हमेशा रहने वाले हैं उनमें, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम यही कामयाबी है बहुत बड़ी, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। तभी इसकी तफसीर पढ़ते हैं हम पीछे जैसे पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ सूरह तौबा में इसका जो दूसरा हिस्सा है इसमें ग़ज़वा तबूक पर तबसरा है। और मैंने शुरू में बताया था कुछ आयतें जो हैं ग़ज़वा तबूक से पहले नाज़िल हुई हैं उसकी तैयारी के लिए, कुछ आयतें ग़ज़वा तबूक में वहाँ तबूक में ही नाज़िल हुई हैं और कुछ वापसी पर नाज़िल हुई। ठीक है, तकरीबन 9 रुकू तक जो हम पीछे पढ़ आए हैं वो ग़ज़वा, उसमें जो मौज़ू है वो ग़ज़वा तबूक की तैयारी का है। लेकिन यहाँ इस रुकू में अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदाज से ऐसे लगता है कि ये आयतें तबूक में जाके नाज़िल हुई हैं वहाँ पर। और अल्लाह ताला क्या फरमाते, खुश हो गए। और शुरू में मैंने बताया कि मुनाफिक नहीं आते थे लड़ाई के लिए और जो है कुछ मुसलमान ऐसे थे जिनको इजाज़त दी गई कि आप न जाएं, कुछ थे जो शुरू में तो थोड़े से तरद्दुद का शिकार हुए, आगे पीछे हुए उनके दिल, लेकिन फिर फ़ौरन उन्होंने तैयारी कर ली। और कुछ 3 मुसलमान ऐसे थे कि जिनका कोई उज़र नहीं था, उनको इजाज़त भी नहीं थी, लेकिन वो अपनी सुस्ती की वजह से नहीं गए और बाद में फिर उनकी तौबा भी कबूल हुई। वो आगे हम पढ़ेंगे अगले पारे में। और बाकी सब मुनाफिक थे, आते थे, बहाने बनाते थे, माजरतें पेश करते थे और वापस चले जाते, और फिर मजाक भी करते, तमस्खुर भी करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक भी किया कि देखो हमने कितना बहाना बनाया, मेरी बात भी मानी गई। दूसरे ने कहा मैंने ये बहाना बनाया, मेरी बात का भी एतबार कर लिया। तीसरे ने कहा मैंने यूं कह दिया, तो उसका फिर तमस्खुर भी कर रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये खुश बैठे हैं, फिर खुश थे इस बात पर कि देखो ये किस तरह जा रहे हैं और रोम की सुपर पावर ताकत के साथ, पीछे माल इनके जो खेत पक चुके हैं वो भी ख़त्म और गर्मी का लंबा सफ़र करके जाएंगे और आगे सुपर पावर ताकत के साथ मुकाबला होगा। अब हम पीछे बैठकर देखेंगे कि इनका हशर क्या होता है। वो इस इंतज़ार में थे कि आगे मुसलमानों के साथ क्या होता है। वहाँ तो कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जंग नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों का रौब उन काफिरों पर इतना डाल दिया कि वो मुकाबले के लिए आए ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन वहाँ पर रहे, इर्द गिर्द के कबाइल के साथ मुआहिदे किए, कुछ आए वो मुसलमान हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सरहदें मजबूत की और फिर आप वापस आ गए, कोई जंग नहीं हुई। अब यहाँ जो है फरमाया जा रहा है कि ये पीछे बैठे हैं और खुश हैं। फरिहल मुखल्लफून, पीछे रहने वाले खुश हैं, बिमक़ादिहिम अपने बैठे रहने की वजह से कि हम नहीं गए, हम अपने घर में भी हैं, थकावट से भी बच गए, गर्मी से भी बच गए, माल भी खर्च नहीं करना पड़ा और अपने खेत भी हैं उनको भी हमने अपने गले को भी संभाल लिया। और हालांकि है क्या, खिलाफ रसूलुल्लाह के पीछे वकरिहु, और उन्होंने नापसंद किया, अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, कि वो अपने माल और अपनी जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। उनको ये चीज़ पसंद नहीं है, वो चाहते नहीं कि अपना माल अल्लाह के रास्ते में दें, या उनकी जानें जो अल्लाह की दी हुई जानें हैं उनकी जानें अल्लाह के रास्ते में खपें, उनको ये पसंद ही नहीं है। वक़ालू, और कहते क्या हैं, ला तनफिरू फिल हर, गर्मी में ना निकलो। खुद भी नहीं निकलते थे मुनाफिक और दूसरों से भी कहते थे कि इतनी गर्मी, चिलचिलाती हुई धूप और अरब का तपता हुआ सहरा, इतनी गर्मी में मत निकलो। और आपने अगर देखा हो जून जुलाई के महीने में अरब के सहरा, पथरीली ज़मीन, किस कदर गर्मी होती है, कितनी गर्मी। और आजकल तो हम जाते हैं ना अगर सफ़र करके तो गाड़ियों में बंद एसी के अंदर, वहां से भी अगर बाहर देखें ना शीशे के अंदर से, तो फिर भी आंखों, वो धूप जो है आंखों को ऐसे चुभती है। और अगर ज़रा तसव्वुर करें कि वहां
کوئی گاڑی بھی نہ ہو, کوئی سائبان بھی نہ ہو, اور سفر بھی پیدل ہو. 3-3 4-4 بندوں کے پاس ایک اونٹ تھا, اور کتنا لمبا سفر, میلوں کا سفر. مکہ سے مدینے کا سفر کیا تھا ہم نے گاڑی پہ بیٹھ کر. اللہ رب العالمین آپ سب کو لے جائیں, اور ہمیں بھی بار بار اللہ تعالی ہمیں لے جائیں وہاں مکہ اور مدینہ کی زیارت. اللہ ہمیں توفیق دیں عمرہ کرنے کی, حج کرنے کی. جب ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے نا, تو راستے میں میں سارا راستہ یہی سوچتا رہا, دیکھتا رہا کہ کس قدر صحرا ہے. سنگلاخ پہاڑ ہیں کہیں پر, اور کہیں پر پتھریلی زمین, نوکیلے پتھر ہیں. روڈ تو اب بنا ہوا ہے نا, اور میں سوچتا رہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی راستوں سے گزر کر گئے ہیں, اور اب جو روڈ بنا ہوا ہے نا وہی طریق الحجرہ ہے. اور کتنی گرمی ہوتی ہے وہاں. راستے میں ہم نے سٹاپ کیا, جہاں سے مجھے بات یاد آئی, چلاتی ہوئی دھوپ. تھوڑی سی دیر ہم باہر نکلے, وہ بھی برداشت نہیں ہو سکا. یہاں ہمارے ملک پاکستان میں اتنی گرمی نہیں ہوتی جتنی وہاں ہوتی ہے, کہ جب ریت اور پتھر ان پر جب دھوپ پڑتی ہے جتنے وہ گرم ہوتے ہیں. ایک اوپر سورج ہوتا ہے اور ایک نیچے, وہ زمین بھی سورج کی طرح تپی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر اس وقت صحابہ کرام بھی مکہ سے مدینے آئے تھے ہجرت کر کے, جن کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں, جن کے جسم کے کپڑے بھی چھین لیے گئے تھے. عبداللہ ذوالبجادین, جن کے کپڑے بھی اتار لیے گئے, پھٹا ہوا ٹاٹ, پھٹا ہوا کمبل وہ اپنے جسم پر لپیٹ کر آئے تھے. عبد الرحمن ابن عوف, جن کی بیوی, جن کا بیٹا, جن کا مال, جن کا اونٹ, سب کچھ چھین لیا, پیدل چل کے مدینہ آئے. کتنے صحابہ تھے جو پیدل چل کے کئی راتیں گزار کے, راستے میں جنگل بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, جنگل کے درندے بھی ہیں, اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اور پھر اس غزوے میں جب چلاتی ہوئی دھوپ, گرمیوں کے دن, شدید گرمی, اور اتنا لمبا سفر, اور پہاڑوں کا سفر, پتھریلا سفر, یا جو ہے ریتلے میدان, ریگستان, تپتی ہوئی دھوپ. اور اسی غزوے میں آتا ہے کہ پھر پانی بھی نہیں, دور دور تک پانی بھی نہیں تھا. پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے, اپنے جان بچانے کے لیے, ادھر ادھر سے جب پانی نہیں ملتا تھا, اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی آنتوں میں جو پانی ہوتا وہ بھی پیا گیا, اسے استعمال کیا گیا جان بچانے کے لیے. یعنی کس قدر سخت ترین امتحان تھا صحابہ کرام کا, لیکن صحابہ کرام اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے آئے, لمبا سفر کیا. اور پھر اونٹ پر سفر کرنا ہے, اور اونٹ کی سواری اگر آپ نے کی ہو یا دیکھا ہو, وہ بالکل سیدھا نہیں چلتا, کس طرح ہچکولے کھا کے چلتا ہے. اس پر بیٹھا ہوا بندہ بھی وہ سکون سے تو نہیں بیٹھتا نا, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر. یا پھر پیدل چلنا ہے, یہی سفر ہے میلوں کا. تو یہ کیا کہتے پیچھے رہ کر, لا تنفروا فی الحر, اس گرمی میں نہ نکلو, اپنے گھروں میں رہو, بہت چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا کی ان کو گرمی کی فکر ہے, ان سے کہہ دو قل نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. جہنم کی آگ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ اس آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے جہنم کی آگ. یہ دنیا کی آگ جتنی گرم ہے اس سے 70 گنا زیادہ, یعنی جہنم, دنیا کی آگ کو جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 دفعہ ٹھنڈا کیا گیا ہے. وہ آگ جہنم کی جسے 1000 سال تک فرشتوں نے جلایا, فرشتوں نے بھڑکایا اس کو. جس طرح تندور جلایا جاتا ہے نا, اس میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں, پھر اس کو آگ لگائی جاتی ہے, اور کافی دیر وہ بھڑکتا رہتا ہے, جلتا رہتا ہے, پھر جا کے وہ گرم ہوتا ہے. اسی طرح اس جہنم کے تنور کو جلایا گیا 1000 سال تک. اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ اللہ جل گئی ہے جہنم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جلاؤ. پھر جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا. پہلی دفعہ 1000 سال جلایا, جہنم سرخ ہوئی. پھر 1000 سال جلایا, جہنم جل جل کے سفید ہو گئی. پھر 1000 سال جلایا, جہنم جل جل کے سیاہ ہو گئی. سیاہ رنگ ہے, اب وہاں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کو اب اسی حالت میں چھوڑ دو. اس کی فکر کرنی چاہیے. آج اس دنیا کی دھوپ سے بچنے کے لیے ہم کتنی فکر کرتے ہیں, کتنی فکر.
اس کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں, کتنے اچھے سے اچھے مکان بناتے ہیں, ایئر کولر, ایئر کنڈیشنر اور بند کمرے, اور جو ہے دھوپ سے بچنے کے لیے باہر جب نکلیں تو چشمہ آنکھوں پہ, اور اوپر سائبان, اور کیا کچھ ہم کرتے ہیں اس دنیا کی دھوپ سے بچنے کے لیے. اور ہے بھی کتنی دیر ہوتی ہے یہ کتنی زندگی ہے, وہ قیامت کی زندگی, اس کا ایک دن 50,000 سال کا. یہ تو گرمیوں کے 2-4 ماہ ہوتے ہیں نا, اور اس میں بھی پورے 2-4 ماہ 24 گھنٹے گرمی تو نہیں ہوتی ہے نا, 4-5 گھنٹے گرمی دھوپ کے ہوتے ہیں. اتنی سی دھوپ سے بچنے کے لیے کتنی فکر. اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کا جو عیش و آرام ہے, یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے انگارے, جہنم کی آگ, اس کے لیے کوئی فکر نہیں. کہا تو اس وقت منافقوں سے گیا, لیکن اب ہم پڑھ رہے ہیں قرآن, اب ہم سے خطاب ہے, ان لوگوں سے خطاب ہے جو کہتے ہیں کہ گرمی بڑی سخت ہے, یا سردیوں کے دنوں میں سردی سے بچنے کے لیے کتنا ہم اہتمام کرتے ہیں, گرم کمرے, گرم کپڑے, اپنے بچوں کو بچاتے ہیں. جس طرح جہنم میں گرمی ہوگی, اسی طرح جہنم کا ایک حصہ وہ ہے جسے زمحریر کہتے ہیں, جہاں پر سخت قسم کی سردی ہوگی. ایسی سردی کہ جہاں جہنمی کو ڈالا جائے گا, اس سردی کی وجہ سے جہنمیوں کے جسم ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائیں گے. سخت سردی بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی, اور سخت گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی. اور جہنم میں دونوں چیزیں رکھی ہیں, دونوں سزائیں دی گئی ہیں. اعاذنا اللہ منہ, اللہ ہم سب کو جہنم سے بچانے اپنی رحمت کے ساتھ. لیکن اس کے لیے جب فکر کریں گے, کوشش کریں گے. اب یہ دیکھیں نا, گرمیوں کے دنوں میں اکثر لوگ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, آج بہت گرمی ہے, آج بہت گرمی ہے. جتنی دفعہ مرضی کہہ لیں, کیا ہوگا؟ ذرا اس گرمی کو دیکھ کر نا, اس آخرت کی گرمی کو, جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا قیامت کے دن, بالکل سر پہ سورج, زمین تانبے کی, اس وقت کیا بنے گا؟ در اس وقت کا سوچا کریں. جہنم کا تصور ذہن میں ڈال کے کہا کریں. یہ کہتے رہے نا 10 مرتبہ کہیں, 1000 مرتبہ کہیں گرمی بہت ہے, گرمی نے ختم نہیں ہونا, وہ تو ہے. اور 3 مرتبہ آپ کہیں اللہم اجرنی من النار. اللہ, یہ تو دنیا کی آگ ہے, دنیا کی گرمی ہے, دنیا کی حرارت اور شدت میرا جسم برداشت نہیں کر سکتا. اللہ, جہنم تو اس سے, قل نار جہنم اشد حرا, جہنم تو اس سے کئی گنا زیادہ سخت اور شدید ہے. اللہ, میں وہ کیسے برداشت کروں گا؟ اللہم اجرنی من النار, اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار, جہنم اللہ سے کہتی ہے, اللہ یہ تجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, اللہ تو اس بندے کو مجھ سے بچا لے. اور 3 مرتبہ جو کہتا ہے اللہم انی اسالک الجنہ, اللہ مجھے جنت دے دے. 3 مرتبہ کہتا ہے جنت بھی اللہ سے کہتی ہے, اللہ کتنے پیار سے مانگ رہا ہے, اس کو دے دے جنت. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہا کریں اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون. کاش یہ سمجھتے ہوتے تو دنیا کی آگ کی گرمی کی فکر نہ کرتے, یہ نکل آتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی. کاش ہو سکتا ہے کہ اس گرمی کے دنوں میں نکلنے سے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں. آج ہم بھی یہی ذہن میں رکھ کر, اگر رمضان گرمیوں کے دنوں میں آ جائے, روزے لمبے ہوں, اس نیت سے روزہ رکھیں کہ ہم یہ بھوک پیاس اس لیے برداشت کر رہے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس سے ہمیں بچا لیں, تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا لیں. کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف, کوئی مشقت, کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے, تو اس پر صبر کریں اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھیں. اور اپنے دنیا کے آسائش و آرام کے لیے, دنیا کے آرام کے لیے اللہ رب العالمین کی بغاوتیں نہ کریں. اگر رات کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں اٹھ کر آپ کو مسجد جانا پڑتا ہے تو ذہن میں یہی رکھیں, آج یہ تکلیف اگر مجھے مل رہی ہے, اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے آخرت کی تکلیف سے تو بچا لے. اگر گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں نکل کر مسجد جانا پڑتا ہے اور آپ کو دھوپ ستاتی ہے, آپ کے پاؤں جلتے ہیں,
تو یہ فکر کرنی چاہیے، اس وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ اس کے بدلے میں مجھے آخرت کی گرمی اور آخرت کی دھوپ اور جہنم کی آگ سے اللہ تو مجھے بچا لے۔ یہ سمجھ ہو انسان کو تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے دین پر چلتے ہوئے، اس تکلیف میں بھی اسے لذت ملتی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں مجھے آخرت سے بچا لے، آخرت کے عذابوں سے بچا لے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس چاہیے کہ وہ ہنسیں کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، وہ زیادہ روئیں۔ اگر انہیں سمجھ آ جائے تو پھر ان کی ہنسیاں ختم ہو جائیں، پھر یہ مذاقیں نہ کریں، پھر یہ رونے لگ جائیں۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں زیادہ، روئیں زیادہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے بہت روئیں گے، بہت روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کی ندیاں بہہ پڑیں گی، اور ایسی ندیاں کہ ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو چل پڑیں، اتنے ان کے آنسو بہیں گے، لیکن اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اب روئیں، دنیا میں روئیں۔ جو دنیا میں ہنستے تھے نا منافق، دنیا میں ہنستے تھے، مسلمانوں پر تمسخر کرتے تھے، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا، اس سے پچھلے میں پڑھا، آگے بھی آئے گا کہ جب تھوڑا مال لے کے آتے، والذین یلمزون المطوین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم، کہ جو اللہ کے دین کے لیے اس جہاد میں تھوڑا سا مال لے کے آتے، ایک مٹھی جو ہے جو کی، وہ ساری رات باغ کو پانی لگانے والا یہودی کے باغ کو پانی لگانے والا صحابی جب صبح کو اپنی مزدوری لے کے آیا، ذرا تصور تو کریں کہ رات بھر پانی لگایا ہے، کیسا ایمان ہے۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتا ہے ہمارے پاس تو کچھ نہیں، مجھے تو دو۔ اس نے بھی کہا میں محروم نہ رہوں۔ جاہدوا باموالہم وانفسہم، مال کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے اور اپنی جان سے بھی کرنا ہے۔ ساری رات سویا نہیں، دن کو اپنی مصروفیت ہوگی، رات بھر یہودی کے باغ کو پانی پلایا، ڈول کھینچتا رہا۔ پہلے زمانے میں یہ تو موٹریں نہیں ہوتی تھے نا، ٹیوب ویل ہوتے تھے، کھیتوں کو بھی پانی لگتے تھے، کنووں سے ڈول کھینچ کر ڈول نکالتے تھے رسی کے ذریعے سے، پھر پانی لگاتے تھے۔ وہ ساری رات وہ رسی کھینچتا رہا، مزدوری کرتا رہا، پانی لگاتا رہا، صبح کو جو ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اب ایسے ایمان والے پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ دور سے بیٹھ کر تمسخر کر رہے ہیں، مٹھی جو سے یہ روم کی طاقتیں فتح کرنے چلے ہیں۔ اللہ کو کتنا غصہ آیا، نے کہا یہ ان پر مذاقیں کر رہے ہیں، ان قریب ان کا ہم مذاق اڑائیں گے۔ یہ میرے ایمان لانے والے جن کے جذبے اور جن کا اللہ کے ساتھ ایمان اتنا ہے کہ رات بھر سویا نہیں، مزدوری کی اور اللہ رب العالمین کے راستے میں لے کے آ گیا، اس پر مذاق اڑاتے ہیں۔ ان قریب اسے ہم ڈالیں گے جہنم میں۔ اور ان کو کہا گیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ہنسو تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رو، تمہیں تو اپنی حالت پہ رونا چاہیے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ روئیں، اللہ کے سامنے روئیں، دنیا میں اپنے گناہوں پر رو لیں، تاکہ آخرت کے دن نہ رونا پڑے، آخرت کے دن نہ رونا پڑے۔ جو دنیا میں روئے گا وہ آخرت کے دن نہیں روئے گا، اور دنیا میں جو ہنستا رہے گا اللہ کے سامنے رونے کی اسے توفیق نہیں ہے، پھر وہ آخرت میں روئے گا۔ اپنے گناہوں پر دنیا میں رو لیں، دنیا میں رو لیں۔ اگر رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بنا لیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکل آئے نا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ جو بیٹھا ہوا تھا اکیلا تنہائی میں، ذکر اللہ، اس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعام، اللہ کی جنت، اللہ کی جہنم یاد کرتے کرتے اللہ کے عذاب یاد آئے، پھر اسے اپنے گناہ یاد آئے، جہنم یاد آئی، وعیدیں یاد آئیں، اپنے گناہوں پر نظر پڑی، زندگی ساری گناہوں میں بھری ہوئی، وہ اپنے گناہ یاد کرتا گیا، اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کسی بھی صورت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر میں، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا یہ گناہ کیوں کیا تھا تو میرے پاس کیا جواب ہے، اکیلا بیٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کو
اپنے سائے میں جگہ دیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب گرمی کی شدت سے انسانیت تڑپ رہی ہوگی اور ہر انسان اپنے جو ہے پسینے میں شرابور ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، ایسا بندہ جو اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اللہ اس کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لیں۔ اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اور وہ آنسو اتنا باریک، چاہے اتنا باریک ہو جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، ایک مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، اور وہ آنسو چل کر اس کے خوبصورت رخساروں پہ آ گیا، اللہ رب العالمین اس بندے کو جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، یعنی دودھ نکلا ہوا تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا۔ اسی طرح جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، شرط اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہیں، اپنے غم یاد کر کے نہیں، اپنے دکھ یاد کر کے نہیں، کسی انسان نے ستایا ہو اس کو یاد کر کے نہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اپنے گناہوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ کا روب، اللہ کا جلال، اللہ کی جہنم، جو اللہ کے عذاب اللہ نے تیار کیے ہیں، ان کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا کہ میرا کیا بنے گا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اللہ اپنے ڈر سے بھر دیں، اور اللہ اپنے ڈر کی وجہ سے ہمیں اپنے سامنے رونے والا اور گڑ گڑانے والا بنا دیں۔ ذرا اٹھیں، ان سردیوں کے دنوں میں لمبی راتیں ہیں، راتوں کو اٹھ کر کبھی مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے اپنے گناہ یاد کر کے روئیں، کوشش کریں تاکہ آخرت کے دن نہ رونا پڑے۔ اور قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ہنسو کم۔ اور آج نیٹ نے، میڈیا نے ہر طرف ہنسی مذاق، مجلسوں میں بھی ہنسی مذاق، اور میڈیا پر بھی کیا کچھ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو ہے وہ بگاڑ نوجوان نسل میں پیدا کیا جا رہا ہے، روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، فحش گوئی، بیہودہ مجلسیں، بیہودہ اور بیہودہ مذاق، گندے مذاق، گندی زبان، یہ چیزیں نا زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنا، بات بات پہ ہنسنا، ذو معنی گفتگو کرنا، اور مجلس میں بیٹھ کر ایک بندہ جو اگر تھوڑا کم بولنے والا ہے اس کا مذاق اڑاتے رہنا، تمسخر کرنا، گالیاں نکالنا، ایسے انسان کے دل کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، پھر ہنستا رہتا ہے، اس پہ رونا نہیں آتا۔ جو کھلے عام مجلسوں میں ہنسے، ذو معنی گفتگو کرے، دوسروں پر تان بازی یا جو ہے ایسی بیہودہ مجلسیں کرتا رہے، پھر اس کو تنہائی میں رونا نہیں آتا، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور نماز عبادت کی جو لذت ہے، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، سجدوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم تو کہتے ہیں نا 2-4 منٹ کی مذاق ہم نے کی ہے، کیا ہو گیا اس سے؟ لیکن جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جنت کی صفت اللہ نے بیان کی نا، لا يسمعون فیہا لغوا، اس میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ لغو بات کیا ہوتی ہے؟ کوئی گالی نہیں، گالی تو بہت بڑی بات ہے، لغو بات یہ ہوتی ہے کہ انسان ایسی بات کرے جو سلیم الفطرت طبیعت کے لوگ ہیں اسے بھی وہ اچھا نہ سمجھے، یار کہ کیسی بات کر دی، یہ بات کوئی بھلا کرنے کی تھی اس مجلس میں، ایسے بندوں کے ساتھ ایسی بات کوئی کرنے کی تھی بھلا؟ ایسی بات جو اعلیٰ ظرف اور سلیم الفطرت انسانوں کے لائق نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا، اپنی مجلسوں کو اچھا کریں، ذو معنی گفتگو سے بچیں، گالیوں سے بچیں، اور دوسرے کی توہین کرنا اور اس قسم کی باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ٹھیک ہے نا، ہاں مسکرائیں، کہ یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہے چہرے پہ 12 بجے ہوں اور غصے والا، یہ نہیں، مسکرائیں۔ جو منع کیا جا رہا ہے نا، یہ ہے کہکا لگا کے، یضحکو،
ضحک کہتے ہیں ضواحک، اندر جو داڑھ ہوتے ہیں ان کو ضواحک کہتے ہیں، کہ جب بندہ منہ پھاڑ کے ہنستا ہے تو یہ نظر آتے ہیں، اس کو اسی سے ہوتا ہے تضحیک، کسی کا مذاق اڑانا، تضحیک کہتے ہیں اسے۔ اور ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مذاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، مزاح، ٹھیک ہے نا، خوش طبی جسے کہتے ہیں، خوش طبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، وہ حدیث میں ثابت ہے، کئی دفعہ آپ نے کی ہے، اپنے صحابہ کے ساتھ خوش طبی آپ کرتے تھے۔ خوش طبی الگ بات ہے، خوش طبی میں جس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں وہ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن تضحیک جو ہے، مذاق اڑانا جو ہے، وہ اگلا اندر اندر سے کڑ رہا ہوتا ہے اور وہ کچھ کر نہیں رہا ہوتا اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا مذاق اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مذاق اڑانے میں اور مذاق کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اور مسکرائیں، ہنسے نہیں، مسکرائیں، مسکراتا ہوا چہرہ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بھائی کو دیکھ کر مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کو ملنا یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ مسکرانا اور ہے کہ آپ کے چہرہ کھلا ہوا ہو اور اس پر جو ہے غصے کے آثار نہ ہوں، خوشی کے آثار ہوں، اور کشادہ چہرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئیں، ان سے ملیں۔ اور مسکرانا عبادت ہے، لیکن زیادہ ہنسنا، منہ پھاڑ پھاڑ کے اور مذاق اڑانا یہ پسندیدہ نہیں ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور روئیں، یضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، زیادہ روئیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں۔ اور آج جو ہے لوگوں کا مزاج الٹ بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے کیا ہر وقت جو ہے نا رونے، اور لوگوں کے سامنے نہ روئیں۔ لوگوں کے سامنے روئیں گے تو کہیں گے رونے والی باتیں کرتے ہو۔ لوگوں کے سامنے مسکراتا ہوا چہرہ اور مسکراہٹ والا چہرہ اور اچھی گفتگو جس میں کسی کا مذاق اڑانا نہ ہو، با اخلاق گفتگو ہو، اس میں نیکی کی طرف دعوت ہو، اور اللہ کے سامنے بند کمروں میں، تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں اللہ کے سامنے۔ ہاں دنیا کی کوئی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا، پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے تو وہ بھی اللہ کے سامنے رکھیں۔ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ کا کوئی خیر خواہ ہے تو وہ آپ کے ساتھ وہ بھی پریشان ہو جائے گا۔ اگر آپ کا خیر خواہ نہیں ہے وہ خوش ہوگا تو دیکھے گا دیکھو کیسے پھنسا ہے۔ اللہ کے سامنے وہ پریشانی رکھیں، اللہ وہ پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اور یاد رکھیں جو انسان سر جھکا کے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے جھک کر رونے کی عادت بنا لے، اللہ رب العالمین اس کو پھر دنیا میں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتے۔ جو انسان اپنا سر تہجد کے وقت اللہ کے سامنے جھکا دے اور اللہ کے سامنے روئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنی ساری پریشانی اپنے رب کے سامنے رکھے، اللہ اس کے سر کو کائنات میں سر بلند کر دیتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ آئیں تجربہ کر کے دیکھیں، اللہ ہمیں اپنے سامنے رونے والا، جھکنے والا، گڑ گڑانے والا بنا دے۔ کیسے وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے بدلے جو وہ سب کمائی کرتے ہیں۔ یعنی یہ منافق جو کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ہنسیں کم، اب روئیں زیادہ روئیں گے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں گے تو ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اللہ واپس لے جائے۔ یہاں سے نا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہاں تبوک میں نازل ہوئی ہیں۔ جب آپ وہاں جو ہے آپ رہ رہے تھے تبوک میں، کچھ دن وہاں رہے تو وہاں یہ آیتیں نازل ہوئی کہ آپ جب واپس آئیں کہاں، مدینہ میں، الی طائفۃ، ایک گروہ کی طرف، ان منافقوں میں سے، منافق تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ نہیں گئے تھے، کہ جب اللہ آپ کو واپس لے جائے گا نا آپ مدینے میں تو فاستأذنوک للخروج، تو جب وہ منافق دیکھیں گے، اب تک تو ان کا خیال تھا کہ وہاں جائیں گے اور سپر پاور طاقت کے ساتھ لڑیں گے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، پیچھے تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن جب یہ دیکھیں گے کہ یہ فتح یاب ہو کر واپس آ گئے ہیں اور اتنی بڑی طاقت سے، دنیا کے سپر پاور سے بھی جو ہے ان کو فتح مل گئی ہے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کو اب ہر میدان میں، یعنی جو شروع میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کے دل متذبذب تھے کہ پتہ نہیں یہ ابھرتی ہوئی طاقت مسلمانوں کی یہ آگے بڑھتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یا کوئی اور ان پر جو ہے ان پر اپنا قبضہ کر لیتا ہے اور عرب کی بڑی طاقت وہ بن جاتا ہے، یہ مسلمان یہ بڑی طاقت بنتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس غزوے کے بعد دیکھیں گے کہ سپر پاور طاقت بھی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے اور مسلمان فتح یاب ہو کر واپس آئے،
تو ان کو پتہ چلے گا، وہ تردد جو ہے وہ اب کچھ اور جو ہے وہ یقین میں بدلے گا، اور یہ کہیں گے کہ اب واقعتاً عرب کی ابھرتی ہوئی طاقت مسلمان ہیں، اب وہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے، اور ان کو پتہ چلے گا کہ آپ جہاں بھی جائیں گے مال غنیمت ملے گا، فتوحات ہوں گی، ان مال غنیمت کے لیے، دنیا کے اور مفاد کے لیے یہ آپ کا ساتھ دینا چاہیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں اجازت دیں للخروج، جنگ میں نکلنے کی۔ اب آپ ان سے کہہ دیں لن تخرجوا معی ابدا، آج کے بعد تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے۔ جب امتحان کے دن تھے اس وقت تو تم پیچھے رہے، جب احد میں تعداد کم تھی تم 300 لے کر واپس آ گئے، خندق میں تم نے دھوکے دیے، اور غزوہ تبوک جو اہم ترین امتحان تھا اس میں تم نہیں آئے، تم پیچھے رہ کے مذاقیں اڑاتے رہے، تم تمسخریاں کرتے رہے، اور تمہاری خیر خواہیاں کسی اور کے ساتھ تھیں، مشکل میں ہمارے ساتھ نہیں تھے تم، تو خوشی میں بھی ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، معی ابدا، ہرگز ہرگز نہیں آؤ گے، ولن تقاتلوا معی عدوا، ہمارے ساتھ مل کر اب کسی دشمن سے تم جہاد نہیں کرو گے، انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، کیونکہ پہلی مرتبہ تم پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں راضی ہو گئے تھے، پہلی مرتبہ نہیں نکلے تھے نا، غزوہ احد میں نہیں نکلے، اور خصوصاً جس کی بات کی جا رہی غزوہ تبوک میں نہیں آئے تم، جو امتحان تھا، اصل جنگ تو نہیں ہوئی نا، اصل تو امتحان تھا صحابہ کا، اور اللہ نے دیکھنا تھا، واضح کرنا تھا سب کے سامنے کہ پکے مومن کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، کہ بے شک تم پہلی مرتبہ پیچھے بیٹھنے والوں میں راضی ہو گئے تھے، فاقعدوا مع القاعدین، بس اب بیٹھے رہو ان پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، ولا تصلی علی، اور یہ سختی ہے، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان پر وغلظ علیہم جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، کہ ان پر جہاد کیجیے ان کے خلاف اور ان پر سختی کیجیے، اور ایک سختی یہ تھی کہ ان سے کہا گیا کہ آج کے بعد تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے کسی بھی غزوے میں۔ دوسری سختی یہ ہے کہ آج کے بعد ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ پچھلے رکوع کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا، میں نے واقعہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب عبداللہ بن ابی منافق، یہ نا غزوہ تبوک کے فوراً بعد یہ مر گیا تھا، اس کا جنازہ پڑھانے کی باری آئی تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ، جو کہ مخلص صحابہ کرام میں سے تھا، باپ منافق ہے، بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار، وہ آیا آپ کو خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں آتا ہوں جنازہ پڑھاتا ہوں، اور آپ نے اپنا کرتا بھی دیا اسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ جب جانے لگے جنازے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ منافق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر اسی نے تہمت لگائی، سارا پروپیگنڈا پلان کرنے والا یہی تھا، غزوہ احد میں دھوکہ دیا، خندق میں دھوکہ دیا، غزوہ تبوک میں نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر میرے جانے سے اللہ اگر اسے معاف کر دے تو میرے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں استغفر لهم او لا تستغفر لهم، بخشش مانگے یا نہ مانگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، مانگے یا نہ مانگے، یہ تو نہیں کہا کہ نہیں مانگنی، مانگے یا نہ مانگے، ان تستغفر لهم 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی مانگے، آپ نے کہا اگر مجھے 70 مرتبہ بھی مانگنی پڑے تو میں مانگ لوں گا۔ آپ کس قدر رحیم تھے، کس قدر شفیق تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا لیا تو یہ آیت نازل ہوئی پھر کہ آج کے بعد، اب تو پڑھا لیا، آج کے بعد کسی کا نہیں پڑھانا، مات ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان منافقوں میں کوئی بھی مر جائے تو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا تم نے۔ ولا تقم علی قبری، اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی میت کو دفنا لیتے اس پر مٹی ڈالنے کے بعد اس قبر پر کھڑے ہو کر، بیٹھنا نہیں، کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، تو یہ سنت طریقہ ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ جب میت کو دفن کر لیں، اوپر مٹی برابر ہو جائے تو سارے لوگ کھڑے ہو کر اس کے لیے پھر دعا کریں کہ اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرما، یہاں پر اسے جو سوال ہو رہے ہیں ابھی اس سے اللہ ان سوالوں میں اسے کامیاب فرما، تو اس وقت اس کے لیے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ وہ جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور قبر پر بھی نہیں کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے اس کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، اس حالت میں مرے کہ یہ فاسق تھے، منافقت کیا کرتے تھے۔ ولا تعجبک اموالہم، اور نہ آپ کو تعجب میں ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولادیں، کہ مال بھی ان کے پاس کثرت کے ساتھ ہے، اولادیں بھی بڑی ہیں اور ہیں بھی بڑے طاقتور، ان کے مال آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ سورہ منافقون میں اللہ فرماتے ہیں
इन्हें आप देखें ना तो इनके माल आपको भले लगेंगे, इनके जिस्म आपको बड़े खूबसूरत लगेंगे, लेकिन हैं कैसे? कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, ये तो टेक लगाई हुई लकड़ियाँ हैं। जिस तरह लकड़ी से बात करें ना, लकड़ी का कोई दिल नहीं होता, लकड़ी के कोई एहसासात नहीं होते, जज्बात। हम जिस तरह कहते हैं ना ये तो दीवार है, दीवार, इस पर कोई असर नहीं होता, इस तरह लकड़ी है ये, इसके कोई अंदर कोई एहसास नहीं। आप जितना कुरान पढ़ें, जितने हालात जैसे भी बने, इनको कोई एहसास नहीं होता। फला तुअज्जिबका अम्वालुहुम व औलादुहुम, इनके माल और इनकी औलाद आपको ताज्जुब में ना डालें। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है कि इनको अजाब दे दुनिया में। इस माल और औलाद में इजाफा क्यों किया? क्योंकि दुनिया में इनको अल्लाह ताला इनके करतूतों की सजा देना चाहते हैं। व तज़हक़ा अनफुसुहुम, इस हाल में इनकी रूहें निकलें कि कुफर पर हों, और फिर आखिरत के लिए इनको सजा मिलेगी। व इज़ा उनज़िलत सूरा, और जब नाजिल की जाए कोई सूरत, अनामिनु बिल्लाह, कि तुम ईमान लाओ अल्लाह के साथ और जिहाद करो उसके रसूल के साथ। इस्ताज़ाना का उलुत्तौल मिनहुम, ये जो उलुत्तौल, तूल का माना होता है लंबा, यानी जिसके माल लंबे हैं, ज़्यादा माल वाले, साहिब हैसियत, साहिब सरवत लोग, वो आ जाते हैं आपके पास। वक़ाल, और कहते हैं ज़र ना छोड़ दो हमें, माल कायदीन, बैठे रहने वालों के साथ, हमें इजाज़त दें, हम तो नहीं जा सकते, कारोबार वसी है, फलां है, ये मजबूरी है, वो मजबूरी। हालांकि चाहिए तो ये था, अल्लाह ने ज़्यादा माल दिया, इनके काम करने वाले नौकर भी मौजूद हैं। बड़े लोगों के पास ऐसे होता है ना, घर में भी काम करने वाले मौजूद हैं, फैक्ट्री में मौजूद हैं, और जो छोटे लोग हैं वो अपना कारोबार भी खुद करना है, उन्होंने कमाना भी खुद है, या मुलाजमत भी करनी है और घर के काम काज भी करने हैं। इनके पास तो और लोग भी हैं, मुलाजिम भी हैं, ये चले भी जाएं तो पीछे इनका काम करने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन फिर भी हालत क्या है कि इतनी दुनिया से मोहब्बत के नहीं जाते, कहते हैं हमें इजाजत दो, हम तो बैठे रहें। आज भी ऐसे है, जिनके पास ज्यादा माल होता है, ज्यादा दौलत वाले, वो उनके पास नमाज पढ़ने का भी टाइम नहीं है, ठीक है ना, उनके पास दीन के अहकामात, उनके पास हज करने का टाइम नहीं, उम्रा करने का टाइम नहीं, अल्लाह के दीन को सीखने का और समझने का टाइम नहीं। देखें कहीं हम तो ऐसे नहीं, कहीं माल और दौलत की फिक्र, माल कमाने में इतने मसरूफ तो नहीं हो गए कि हमारे पास कुरान पढ़ने का भी टाइम नहीं है, हमारे पास नमाज पढ़ने का भी टाइम नहीं, कुरान सीखने का भी टाइम नहीं, ठीक है। वो कहते हमारे पास तो टाइम नहीं, हमें तो आप इजाजत दे दें, माल कायद, हम पीछे बैठे रहे, हम तो जिहाद पे नहीं जा सकते। चाहिए तो असल ईमान तो ये है, ईमान का तकाजा ये है कि अगर रिज़्क में अल्लाह ने वसअत दी है, माल वसी हो गया है और अब टाइम ही टाइम है, काम करने वाले मुलाजिम हैं, तो दीन में और ज्यादा हो जाएं। जिस तरह हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जब माल ज्यादा आया, जितना अल्लाह ने ज्यादा दिया उतना ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बन गए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को देखें, जितना ज्यादा माल अल्लाह ने दिया उतना ज्यादा खर्च किया। तो यही ईमान का तकाजा है कि माल जितना ज्यादा आए उसको अल्लाह के दीन पर खर्च करें। यह नहीं कि माल ज्यादा होता जाए तो दीन थोड़ा थोड़ा पीछे होते जाएं, नमाजों में सुस्तियां होती जाएं। इस तरह पिछले रुकू में मैंने बताया था ना कि वो बंदा जिसने वादा किया अल्लाह से, अगर मुझे अल्लाह देगा तो मैं सदका करूंगा, जब अल्लाह ने दिया तो माल में इस कदर मगन हुआ कि नमाजों से भी सुस्ती हो गई, ठीक है ना। और अपने आप को देखें, कहीं माल की वुसअत, रिज़्क की वुसअत हमें दीन से दूर तो नहीं कर रही। अगर रिज़्क की वुसअत भी हो रही है और हम दीन से और ज्यादा करीब होते जा रहे हैं तो फिर माल अल्लाह की रहमत है। और अगर माल तो बढ़ रहा है लेकिन हम दीन से दूर हो रहे हैं, नमाजों में सुस्तियां हो रही हैं, तो फिर अपनी इस्लाह की कोशिश करें, अपनी इस्लाह करें और अल्लाह से माफ़ियाँ मांगें, ठीक है ना। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाएं। रज़ू बिअन यकूनु मअल ख़वालिफ़, ये राज़ी हो गए हैं कि पीछे बैठे वाली औरतों के साथ ये बैठे रहें। यहाँ माल खवालिफ, बैठे रहने वालियाँ कि औरतें नहीं जाती जिहाद के लिए, ये भी नहीं जा रहे तो ये औरतों की तरह हैं। इस तरह हमारे यहाँ मुहावरा हो ना कि जब किसी की बुज़दिली को बयान करने कहते हैं कि इस नौजवान को चूड़ियों का एक सेट दे दो, इसको चूड़ियां पहना दो, कि तो बुज़दिल है, क्योंकि औरतें चूड़ियां पहनकर बैठी रहती हैं, वो लड़ाई नहीं कर सकती, ये भी बैठा रहे। इसी तरह उनको उनकी तौहीन की गई, उनकी तौहीन जो है करके कहा गया कि ये भी बैठे रहने वालियों के साथ, क्योंकि जंग में अरब के यहाँ बहुत ज़्यादा जंगें होती थी और बड़ा मशहूर थे वो बहादरी में, बड़े बहादुर हुआ करते थे। और
جو نہیں جاتا. آج بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جو بہادری نہ دکھائے وہ کہتے ہیں یہ تو عورت ہے, اس کو چوڑیوں کا ایک سیٹ دے دو. اسی طرح کہا گیا کہ یہ بھی نہیں بیٹھنے رہنے والیاں عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے, یہ کوئی مرد تھوڑی ہیں. مرد ہو تو نہ ڈریں, مرد تو نہیں ڈرتے لڑائی سے جنگ سے, تو ڈر گئے, یہ تو عورتیں ہیں, عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے دیں ان کو. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ دل پر مہر لگ جائے, پھر سمجھ نہ آئے دین, پھر سمجھ نہ آئے انسان کو کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں, حالانکہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ, لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, آج اللہ سے یہ دعا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ رب العالمین جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کریں اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. دین کی سمجھ, اسے دین سمجھ آتا ہے, اسے آخرت سمجھ آتی ہے, اسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کریں, اللہ سے دعا کیا کریں, اللہم فقہنا فی الدین, اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ٹھیک ہے نا, اب اللہ سے, اور پھر دین کا کوئی بھی مسئلہ جب سمجھ نہ آ رہا ہو, ذہن میں نہ آ رہا ہو, اس پر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, مجھے تو سمجھا دے, میرے دل کو کھول دے. رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے. ٹھیک ہے نا, بجائے اس کے کہ دین کی بات سمجھ نہ آ رہی ہو ہم اعتراض کرنا شروع کر دیں. کئی جو غیر مسلم ہیں یا کوئی مسلمان لوگ, نام کے ہی مسلمان ہیں, لوگوں کو دین سے بیدار کرنے والے, ایسے ایسے مسائل الجھائیں گے کہ دیکھو قرآن میں ایک جگہ پر تو یہ لکھا ہوا ہے, دوسرے جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے, کس قدر تضاد ہے. حدیث میں یہ ہے, قرآن میں یہ ہے, فلاں یوں کہتا ہے, یہ یوں کہتا ہے, یہ کتنا تضاد ہو گیا, فلاں ہو گیا. تو پھر اس سے خود بھی وہ دین سے متنفر ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی متنفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو جو چیز سمجھ نہ آئے, ہمارا ذہن عقل تھوڑا ہے, دین کی ساری باتیں نہیں سمجھ آ سکتی, تو اس میں ہماری سمجھ کا قصور ہے, ہماری عقل کا قصور ہے. ٹھیک ہے نا, اس پر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سمجھ دے, ہمیں ہمارے ذہن کو کھول دے, ہمارے دل کو کھول دے, تاکہ بات سمجھ آئے. ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, عقل میں نہیں آ رہی, تو عقل کا علاج کرنا چاہیے نا. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, پس وہ نہیں سمجھتے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس رسول کے ساتھ, وہ جہاد کرنے والے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ. دیکھیں ایک طرف وہ لوگ زرنا اولو الطول, جو صاحب مال ہیں, وسعت والے ہیں, وہ خود بھی نہیں جاتے. کس قدر منافقت, دنیا سے کی مال اور ان کی محبت ان کے دل میں رچ بس چکی, دین پر نہ خرچ کرتے ہیں, نہ ہی اپنی جانیں نکال کر جاتے ہیں, بالکل لکڑیوں کی طرح جو ہے وہ بے حس ہو چکے ہیں. اور دوسری طرف مومن کس قدر اللہ کے فرما بردار کہ وہ جاہدو باموالہم وانفسہم, اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں. ان کو جانوں کی کوئی پرواہ نہیں, اپنے مال بھی اللہ کے راستے میں دے دیے, جانیں بھی دے دیں. لہم الخیرات, انہی کے لیے خیرات ہیں. خیرات کا مطلب جو ہم اردو میں خیرات استعمال کرتے ہیں وہ نہیں, بلکہ بھلائیاں ہیں, دنیا کی بھی بھلائیاں, اچھائیاں, رحمتیں اور برکتیں, اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کو بھلائیاں عطا کرنی ہیں. اور یہی لوگ اصل کامیاب ہیں. اور انہی کے لیے اللہ نے جنت میں باغات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ذالک هو الفوز العظیم, یہی کامیابی سب سے بڑی ہے. لیکن کتنی مرتبہ آیا ہے یہ ذالک الفوز العظیم, کتنی بڑی کامیابی ہے. اور یہ لفظ بھی جاہدوا باموالہم وانفسہم, یہ اس صورت میں اگر آپ گنے پیچھے تو کتنی دفعہ آ چکا ہے یہ کہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. اور ایک اور لفظ بھی آیا ہے ذالک بانہم کفروا باللہ, منافقوں کے جہاں سزا کا ذکر ہے پیچھے بھی آیا, یہاں بھی آیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا, اس وجہ سے ان کو سزا ملی. اور مومنوں کو درجات اس لیے ملے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لے آئے وہ, اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے. اور ان کے لیے جنت کے وعدے ہیں جن کے نیچے ہمیشہ کی نہریں جاری ہیں. یہ اصل کامیابی ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھیں دین پر, اسلام پر, قرآن پڑھتے ہوئے, قرآن کو سمجھتے ہوئے. اللہ رب العالمین جب ہمیں موت دیں تو ایمان والی موت دیں, کلمے والی موت دیں. اللہ ہمیں اپنی جان کے ساتھ, اپنے مالوں کے ساتھ اللہ ہمیں اپنے راستے میں جہاد کرنے والا بنا دیں. اللہ ہمیں
اپنے مالوں کو اپنے دین پر خرچ کرنے والا بنا دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں، اللہ ہمیں دنیا کی گرمی سے، دنیا کی سردی سے بھی بچائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی گرمی سے، جہنم کی سردی سے، زمحریر سے اللہ ہمیں بچا لیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنت کا مہمان بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔